فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے وہ لوگ جو اس کا ارتکاب کریں یا وہ شخص جو اس کا ارتکاب کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، میرا نبی اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر اللہ کی لعنت کسی شخص پر ہو، کسی گروہ پر ہو، کسی جماعت پر ہو تو یہ انتہائی بدترین فرد ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے، ان باتوں کو جاننا چاہیے، ان اعمال کو سمجھنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، نبی کی لعنت آتی ہے۔ لعنت تو اتنی بری چیز ہے، لعنت اتنا قبیح لفظ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ سفر پر ایک شخص سواری پر بیٹھا، وہ سواری کہیں جا نہیں رہی ہوگی یا بدکنی لگی تو اس نے اس پر لعنت کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے اتر جا، اس پر لعنت کی گئی ہے، اگر تو لعنت کی جانے والی سواری پر بیٹھتا ہے تو تجھ پر بھی اس کا معنی اثر ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دے بالکل۔ ہر جگہ لعنت بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر آدمی لوگوں کو لعنت کرتا پھرے، کوئی بیماری پر لعنت کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز پر مصیبت پر، یہ غلط ہے۔ ہوا اگر تیز چلتی ہے، آندھی، میرے نبی نے فرمایا اس کو گالی مت دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے ہوا۔ گالی دینا، لعنت کرنا خاص کر یہ ایک عام طور پر جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی کافر شخص ہے معین اور اس کی لعنت سے کوئی فتنہ نہ اٹھتا ہو تو ایسی صورت میں اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ فرعون پر لعنت، ابو جہل پر لعنت کہی جا سکتی ہے۔ متعین کافر ہے، دنیا سے چلا گیا کفر کی حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی عام فاسق پر اگر کوئی شخص لعنت کرے تو ہو سکتا ہے یہ کل کو صحیح ہو جائے، تو عام آدمی پر لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان الفاظ سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لعنت کا مستحق آدمی بنے۔ لعنت کہنا تو اور مسئلہ ہے، کس کس پر کیا، یہاں یہ ہے کہ وہ اسباب پہچانے جائیں، وہ اعمال اور وہ افعال اور وہ چیزیں پہچانی جائیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ میں میرے نبی نے کسی چیز پر یا کسی شخص پر لعنت کی تو یہ لعنت بھی اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی مسئلہ ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا جن کا نام ہے ام یعقوب۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بالوں کے ساتھ بال لگاتی ہے اور اسی طرح بویں جو ہیں یہ سیدھی کرتی ہے، باریک بناتی ہے، اور اپنے جو دانت ہیں حسن کے لیے اس کو باریک کرتی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور یہ قرآن مجید میں ہے۔
تو وہ عورت آئی عبداللہ ابن مسعود اس عظیم صحابی کے پاس، اور اس نے یہ کہا کہ کہاں ہے قرآن مجید میں یہ لعنت؟ میں نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، تو میں نے تو یہ لعنت کہیں نہیں دیکھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو قرآن مجید پڑھتی، یعنی جس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح سوچ اور غور اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے، لوجدتیہ، تو یہ مسئلہ ضرور پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ رسول کی بات اللہ کی ہے، اس کا منع اللہ کا منع ہے، اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، مالی لا العن من لعن رسول اللہ، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں؟ اور یہ لعن اللہ الواسلہ، یہ اللہ کی لعنت ہے کہ جو عورت بالوں کے ساتھ بال ملاتی ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی لعنت بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس پر نبی کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ والناس اجمعین اور فرشتوں والی لعنت، یہ تو طویل فہرست ہے۔ یہ جو عام لوگ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو یہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس طرح۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ ہم آ جائیں، بات چیت کریں، مباہلہ کریں، اور پھر جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ تو مانا کاذب پر اللہ کی لعنت کہی جا سکتی ہے کہ یہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ لیکن یہ کہ کوئی کہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، یہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے اس طرح۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تجھے ان لوگوں کی خبر نہیں جنہیں کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور یہ جادو اور شیطان پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ جبت سے مراد ہے سحر، جادو، اور طاغوت سے مراد ہے شیطان، اگرچہ اس میں اور اقوال ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رکاوٹ ہو، نبی کے آگے رکاوٹ ہو، قرآن کے آگے رکاوٹ ہو، حدیث کے آگے رکاوٹ ہو، دین کے آگے رکاوٹ ہو، طاغوت ہے انہیں۔ تو اس پر عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، آگے رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، تو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اللہ کے قانون پر فوقیت دینا، ایسے اسباب اختیار کرنا کہ اس کی وجہ سے غیر اللہ کے جو قوانین ہیں وہ برسر اقتدار آئیں، ان کو تقویت ملے، تو یہ اللہ کی لعنت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگرچہ جبت میں کہانت اور اسی طرح جادو، یہ باقی تمام چیزیں، ان کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کو رواج دینا، یہ لعنت کا سبب ہے۔ یہ ایک میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، ایک موکلہ، سود کھلانے والے پر۔ لینا اور دینا، یہ یار ہم مجبور ہیں، یہ کیا مجبور ہے؟ بھوک سے آدمی مر جائے گا، لیکن یہ کہ اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار اس پر ہو، بدبخت پر۔ ایک روپیہ، ایک درہم سود کا، میرے نبی نے فرمایا اشد من 36 زنیہ، یہ 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، ایک روپیہ۔ اور جن کی معیشت ہی سود پر ہو، جن کا سارا معاملہ، جن کی بلڈنگ، جن کی عمارت سود پر ہو، جو سود کے لیے قوانین بنائیں، جو سود کا دفاع کریں، سود کے لیے اگر کوئی سود کے خلاف کوئی اپیل اٹھے تو ان کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائیں انہیں۔ یہ کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدکار ہیں انہیں، ایک روپیہ 36 بار زنا کرنے سے بدتر۔ اور 73 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں، اور ادنا یہ ہے مثل ان ينكح الرجل امه علانیہ، یہ کوئی شخص اپنی ماں کو علانیہ نکاح میں رکھے۔ زنا نہیں، زنا کو تو آدمی جائز غلط سمجھتا ہے، نکاح کو جائز سمجھتا ہے، ماں کو نکاح میں رکھتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے انہیں، اللہ سے جنگ جو ہے کر رہا ہے یہ بدبخت۔ تو اللہ سے جنگ کرنے والا
اور اس میں تعاون کرنے والا، کھانے والا، کھلانے والا، کاتبہ اس کا لکھنے والا، شاہدہ اس کے گواہ، منشی بھائی بینک میں کام کر رہا ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ یہ اس میں معاملات ہیں کہ یہ سارا تو سود کا مسئلہ ہے۔ جب سود کا مسئلہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا کاتب اس کا لکھنے والا، اس کے گواہ، آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ برابر ہیں بالکل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر، الواشمہ والمستوشمہ، جو خال لگاتی ہے اور خال لگواتی ہے۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے آج کل، کوئی ہاتھوں پر لکھوائی کر رہا ہے، کوئی کیا ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی کس جگہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھی یہ ڈیزائن بنتے جا رہے ہیں، پیٹھ پر کسی کی ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اور یہ لکھائی پکی اس طرح کی، یہ حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے اور موجب ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے ایسے مرد اور ایسے عورتوں پر۔ تو جب عورتوں پر لعنت کی تو کیا مردوں پر نہیں ہے؟ عورتیں عموماً اس چیز کا استعمال کیا کرتی تھیں کہ وہ خال لگوایا کرتی تھی، نشان وغیرہ۔ اب اگر ایسا کوئی لگائے، کوئی لگوائے تو اس کو مٹانا ضروری ہے، تیزاب کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ چہرے کے بارے میں صرف علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر چہرے پر تیزاب سے مٹانے کی صورت میں حسن ختم ہو رہا ہو بالکل، تو ایسی صورت میں جب بھی یہ عورت اور یہ مرد نماز پڑھے تو اس کے بعد استغفار ضرور کرے، کیونکہ اللہ کی لعنت تو برس رہی۔ مجبوری اور مسئلہ کہ پہلے ہوا، پتہ نہیں تھا، جہل ایک اور چیز ہے، لیکن جب پتہ چلا اس کو مٹانا ضروری ہے، الواشمہ والمستوشمہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے۔ کسی کو کہے کہ بال لگواؤ، مصنوعی بال، یا خود لگائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ نامسا اور متنمسا، وہ عورت جو بویں تراشتی ہے، خراشتی ہے، بوؤں کو باریک کرتی ہے اور یا بوؤں کو باریک کرواتی ہے کسی سے، تو ایسے مرد اور عورت، جب عورت پر لعنت، عورتیں یہ حسن کا زیادہ معاملہ ان کا ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے الفاظ آئے ہیں، مرد بھی ایسے ہی ہے۔ متفلجہ، متفلجات، وہ عورتیں کہ جو دانتوں کو باریک کرتی ہیں لیکن للحسن، امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے، للحسن، اگر علاج کے لیے ہو، یہ دانت کسی طرف سے سیاہ ہو گیا، کیڑا ویڑا لگ گیا، اب اس کو ہٹانا ہے اور مشینری کے ذریعے اس کو صاف کر کے اس باریک ہو جائے تو یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اگر حسن کے لیے تغییر و خلق اللہ کے طور پر ہو تو ایسی صورت میں یہ تفلج، یہ دانتوں کو باریک کرنا، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، لعنت۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے شراب بنانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، محمول الیہا، وہ جس کی طرف شراب لے جائی جائے، محمول الیہ، جس کی طرف شراب لے جائی جائے۔ یہ گاڑیاں واڑیاں جو شراب کو بر کر لے جاتی ہیں، ملعون لوگ ہیں، ان پر یہ جو ان کے سائقین ہیں، ڈرائیورز، ان کے جو کنڈکٹرز ہیں اور یہ گاڑیوں والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو مالکان ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو لے جانے والے پر لعنت، جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس پر لعنت۔ الدال، حدیث میں آتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بہترین شراب کہاں ملتی ہے اور مارکیٹ ہے شراب کی، فلاں دکان ہے، تیسری چوتھی دکان ہے، میرے نبی نے فرمایا ملعون ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور بیچنے والا اور خریدنے والا، اللہ اکبر، کسی کو کہے کہ مجھے شراب دے دو، شراب مانگنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس انگور کو اگر شراب کی نیت سے خریدتا ہے تو یہ بدبخت بھی ملعون ہے۔ یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ کبھی ایک چیز سے نا، ایک تیر سے 3 آدمی جنت میں جا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا۔ ایک آدمی تیر بناتا ہے، ایک تیر پکڑاتا ہے جہاد کے لیے، دوسرا تیر پھینکتا ہے، مارتا ہے، تینوں وہاں جا رہے ہیں جنت میں۔ دوسری طرف یہاں بھی یہ معاملہ ہے، گناہ میں تعاون یہ حرام ہے، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ اس کی تمام صورتیں جو حدیث میں ہیں، ان کو بیچنے والا، ان کو خریدنے والا اور اس کو پینے والا، پلانے والا، اس کی طرف رہنمائی کرنے والا، کسی سے مانگنے والا، بنیت شراب انگور کو خریدنے والا، بیچنے والا، یہ ملعون ہیں، ملعونین ہیں، ملعونین۔ النائحہ والمستمعہ، فوتگی ہو جائے اور فوتگی کی صورت میں کوئی عورت نوحہ کرتی ہے
اور نوحے کو سنتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، بالوں کو کھینچتی ہے، اور اسی طرح جیب وغیرہ گریبان پھاڑتی ہے، چہروں پر تپڑ مارتی ہے، نائحہ اور مستمعہ، نوحہ کرنے والی صرف نہیں، وہ اللہ کی لعنت ہے نوحہ کرنے والی پر بھی اور نوحے کو سننے والی پر بھی۔ اس لیے ایسی جگہ سے عورتوں کو، جو نیک عورتیں ہیں، ان کو اٹھ جانا چاہیے۔ رونا اور چیز ہے، رونا تو ہے، میرے نبی نے بھی غم پر آنسو بہائے، وہ دل نہیں جو کبھی دکا نہیں، بے درد دل پہ رحم خدا نہیں، وہ دل دکھتا ہے، میرے نبی کے آنسو بہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رحمت ہے، رحمت۔ لیکن اس میں چیخنا، کچھ الفاظ اگر زبان سے نکل جائیں، مرثیہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ مجھ پر ایسے غم اور غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ غم یہ روشن دنوں پر آ جاتے تو وہ دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ غم میں آدمی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو یہ دن جو روشن ہے نا، یہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غم آتا ہے لیکن غم کو سہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی حد تک الفاظ زبان سے نکل جائیں اور رونا آ جائے، یہ تو ہے لا محالہ ہوگا، لیکن اس میں چیخنا، اس میں گریبان چاک کرنا، ان میں چہروں پر مارنا، یہ سارا کا سارا بالوں کو نوچنا، یہ حرام ہے۔ اللہ کی لعنت ہے النائحہ والمستمعہ۔ اور اسی طرح اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، یہ ملعونین ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت، خیال رکھو، دیکھتے رہو۔ مردوں کو رب العالمین نے خاص خصوصیت سے نوازا ہے، جن میں سے ایک داڑھی ہے، خصوصیات ہیں بہت ساری۔ ان کو تبدیل کرنا، پھر جنس کو تبدیل کرنا عورت کی طرف، اور عورت کی جنس مرد کی طرف تبدیل کرنا، یہ کتنا بڑا حرام ہوگا، یہ اللہ کی لعنت کا بہت بڑا سبب ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی عورت کو دوسرے کے لیے حلال کرتا ہے۔ طلاق ہو گئی، اور اگر وہ طلاق 3 الفاظ کے ساتھ ہوئی اور ایک ہی مجلس میں ہوئی، تو 3 طلاق کے بعد عورت، یہ تو ایک رجعی طلاق ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا، انہوں نے اس سے رجوع بھی کیا ہے، المعجم للاسماعیلی کے اندر ان کا رجوع ثابت ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے دور میں بھی یہ 1 طلاق تھی، ابوبکر صدیق کے دور میں 1 طلاق تھی، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی 1 ہی طلاق تھی، بعد میں اس کو انتظامی طور پر انہوں نے 3 قرار دیے، لیکن یہ 3 ہے نہیں۔ یہ صورت ہو یا کسی بھی صورت میں، اگر عورت کو کسی کے پاس 1 رات چھوڑ دیا جائے یا 1 آدھ گھنٹہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی عورت کو دوسرے کے لیے حلال کرتا ہے، والمحلل لہ، اور وہ آدمی بھی حرام ہے جس کے لیے اس عورت کو حلال کیا جائے۔ الا اخبرکم بالتیس المستعار، آپ نے فرمایا میں تمہیں کرائے کا بکرا نہ بتاؤں؟ یہ ہے محلل، جو عورتوں کو حلال کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اس کے لیے لوگوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں، لوگ خاص کیے ہوئے ہیں، کتنی بدبختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی جگہوں میں جہاں سے پانی لے جایا جاتا ہے، وہاں اگر کوئی شخص پیشاب کرے اور بڑا پخانہ وخانہ کرے، یہ ملعون آدمی ہے۔ سائے کی جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں لوگ پیشاب کریں، بڑا چھوٹا، ملعون آدمی ہے۔ راستے کے بیچ گزرگاہ کے اندر پیشاب بڑا چھوٹا کرنے والا، یہ ملعون ہے، ملعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ پر لعنت کرنے والا ملعون ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ پر کون لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، اس کو لعنت کرتا ہے، تو وہ جواب میں اس کو لعنت کرتا ہے، تو یہ اپنے باپ کو لعنت کر رہا ہے، اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، تو یہ ملعون ہے، اسی وجہ سے ملعون ہے۔ رکے ہوئے پانی، توڑے رکے ہوئے پانی میں اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے تو یہ بھی ملعون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لعن اللہ من آوى محدثا،
مبتدع آدمی ہے، بدعتی ہے، جس نے دین میں ایک نیا کام ایجاد کیا اور اس کو جگہ دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ بدعتی کا اکرام، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تباہی کے الفاظ بولنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ تو تباہ ہو جائے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کسی اور کو، یہ تباہ ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، تجھ پر لعنت ہے۔ یہ الفاظ حرام ہیں۔ ایسی عورت ملعونہ ہے۔ اگر مرد کوئی ایسا ہو تو وہ بھی ملعون ہے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی الفاظ بولتا ہے، وہ الفاظ وہی استجابت اور اجابت کے وقت میں بولے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ماں نے کہا وہ تجھے جوانی میں موت آئے، بچہ چھوٹا تھا، بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، جوانی میں اس کو موت آئی، اللہ اکبر۔ اب پریشان ہو گئی ماں کہ جوانی میں اگر بچپن میں مر جاتا تو اس کا غم پھر بھی اتنا نہیں تھا، جوانی تک پہنچنے کے بعد موت آئی۔ رات کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تیری بد دعا ہے جو تو نے بچپن میں اس کو دی تھی کہ تجھے جوانی میں موت آ جائے۔ جوانی میں ایک گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا تو ایک بہن بھائی کو کہنے لگی کہ جس طرح یہ شیشہ چورا چورا ہو گیا، اللہ تجھے چورا چورا کر دے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن کے بعد ایکسیڈنٹ پہ مرا، چورا چورا ہو گیا۔ پریشان ہو گئی کہ کیا اتنی دردناک موت، اللہ اکبر۔ پھر پتہ چلا اوہو یہ تو الفاظ میں نے کہے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تباہی کے الفاظ بولنے والی عورتیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام پر لعنت کرتا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام مخلوق کی لعنت۔ اور وہ لوگ جو مساجد پر، جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت یہاں اس لیے میرے نبی نے ذکر کی کہ جو ایسا کام کرتے ہیں، المتخذین علیہ المساجد والسرج، یہ ملعون لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان پر لعنت کی جا سکتی ہے، یہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ عجیب بات ہے انہیں جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے، فقہ حنفی کا تذکرۃ الابرار صفحہ 252 پر لکھا ہے، ان کا ایک پیر ہے، پیر لکھتا ہے اگر کوئی شخص کسی قبر پر ذبح کرتا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا، جو قبر پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ وہاں جا کر یہ شخص لکھتا ہے اگر کوئی شخص وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرے، تذکرۃ الابرار 252 پر لکھا ہے اگر کوئی شخص مزار پر جا کر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کرے، اللہ کے نام پر، تو یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ ذبیحہ جو اس نے اللہ کے نام پر کیا یہ مردار ہے، حرام ہے، اور اس کی بیوی اس پر طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، ان کے پیر کی کتاب ہے، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، زبان میری ہے بات ان کی،